یہ ایک سچی کہانی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اس کہانی کو لازمی سنے۔ ایک ایسا گناہ جس کو مسلمان نظر انداز کر جاتے ہیں، پر اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اسامہ نامی لڑکا جس کی عمر 22 سال تھی، وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھا، لوگوں کی مدد کرتا اور اپنا کام بھی ایمانداری سے کرتا تھا۔ اسامہ عشاء کی نماز کے بعد جب سو جاتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اسے گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ ہر بار کے اٹھ جاتا ہے، وہ بہت حیران ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور واپس سو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ خواب وہ بھول جاتا ہے۔ پھر اگلے دن اسامہ سوتا ہے، اس کو ایسا ہی خواب آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اسے گھر میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں اور دوزخ کی آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کسی عالم دین کے پاس جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ مسجد کے عالم دین کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ کچھ رحمت کے فرشتے میرے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ عالم دین غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جب اسامہ نے اپنی بات ختم کر لی تو عالم دین بولے، یہ تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر شرک موجود ہو۔ عالم دین نے بولا، کیا تمہارے گھر میں کسی جاندار کی تصویریں موجود ہیں؟ اس نے بولا، ہاں، میرے گھر میں بہت سی میری تصویریں اور میرے والدین کی تصویریں موجود ہیں۔ تو عالم دین نے اس سے کہا، جاؤ تصویریں اپنے گھر سے ہٹا دو اور اس کو ایک حدیث مبارکہ دکھا۔ اسامہ نے سوال کیا، تصویر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عالم دین نے جواب دیا، ہم مسلمان ہر سنت پر عمل کر رہے ہیں، پر ایک ایسی سنت جو ہمیں بہت ضروری ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ عالم دین نے پھر ایک اور حدیث دکھائی اور بولا، یہ بھی شرک کی اقسام ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ خالی مزاروں پر یا کسی ایسی جگہ پر جانا یا کسی بزرگ کے مزار پر جانا ہی شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسامہ کو عالم کی بات سمجھ آ گئی اور وہ گھر گیا اور جتنی بھی تصویریں تھیں اٹھا کر جلا دی۔ اس کے بعد اسے دلی راحت ملی۔ پھر اس نے اللہ سے شرک کے لیے توبہ کی اور دعا کی، یا اللہ مجھے ہر طرح کے شر سے بچانا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب سے اہم سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب سب مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلا ضرورت تصویریں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جان ڈالی ہو، اس چیز کی تصویر آپ کے پاس گھر پہ اس پاس موجود نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اب سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔